السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 40۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نازیہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی تھی۔ مریم بیگم نازیہ کو اپنے گھر لے جانے لگی تو حسین نے ان کو لے جانے نہیں دیا۔ وہ بس تھے کہ اب نازیہ ان کے ساتھ رہے گی۔ روشانے بھی ایسا نہیں چاہتی تھی کہ نازیہ شفقت کے اپارٹمنٹ جائے، لیکن نازیہ نے رضامندی دے دی تھی کہ وہ اب شفقت کے ساتھ رہے گی۔ ایک طریقے سے روشانے خوش بھی تھی کہ اس کے ماں باپ پھر سے ایک ہو گئے، لیکن وہ اپنے بابا سے سخت ناراض تھی اور نہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ دوپہر میں سعادت حسین بھی نازیہ سے ملنے آئے تھے، لیکن انہوں نے شفقت کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ شفقت حسین کے ہمراہ روشانے، نازیہ اور مریم بیگم ان کے اپارٹمنٹ آ گئی تھی۔ البتہ شفقت حسین کے جانے سے پہلے روشانے شیان کو آگاہ کرنا نہ بھولی تھی کہ وہ نازیہ کے ساتھ جا رہی ہے۔ گھر آنے کے بعد اس نے جلدی سے کھانا کھایا اور کمرے میں جا کے مہرماں کو کال ملانے لگا، لیکن مہرماں کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مہرماں نے اسے بلاک کر دیا تھا۔ اب اس نئی پریشانی نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ کچھ سوچتا کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا جب اچانک دماغ میں خیال آتے ہی وہ مہتاب بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں مہتاب بیگم علیسے کو لیے بیٹھی تھی اور عمر اپنی چاپ ڈھونڈنے گیا تھا۔ ماما مجھے آپ کا فون چاہیے، میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، بس تھوڑی دیر میں فون لا کے واپس دیتا ہوں آپ کو۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر سے مہتاب کا موبائل اٹھایا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے اپنے فون سے مہرماں کا نمبر نکال کر مہتاب بیگم کے فون ڈائل کیا اور کال ملا دی۔ اگلے کچھ منٹوں تک تو بیل بجتی رہی، پھر ریسیور سے مہرماں کی آواز گونجنے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم جی، کون؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام بابی، میں شیان۔ دراصل مجھے آپ سے بہت خاص کام ہے، آپ مجھ سے باہر ملنے آ سکتی ہے؟ پلیز منع نہیں کیجیے گا، میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کی بات سن مہرماں پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں شیان، تم مجھے ایڈریس سینڈ کر دو، میں آ جاؤں گی تھوڑی دیر میں وہاں۔ جی ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، شیان نے کہتے ہی کال کاٹی اور اس کے نمبر پر ایڈریس سینڈ کر کے تیار ہونے چلا گیا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مہرماں چادر میں لپیٹی کافی کنفیوز دکھائی دے رہی تھی، جبکہ شیان پورے اعتماد سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ شیان، کیا بات ہے؟ بولو، مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ سب خیریت ہے؟ وہ ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ جھجکتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ جی بابی، آپ پلیز میری بات غور سے سنیے گا اور مجھے غلط سمجھنے کے بجائے میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جماتا اس کی طرف متوجہ ہوا تو مہرماں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دراصل 3 سال پہلے آپ کو خیام بھائی کے آفس بھیجنے والا میں ہی تھا، لیکن یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ روشانے کو عمر سے بچا سکوں، کیونکہ میں جانتا تھا میرا بھائی دل پھینک انسان ہے۔ یونیورسٹی اور کالج کے دور میں اس کی بہت سی لڑکیوں سے چکر بھی چلے تھے۔ وہ تعصب سے مہرماں کی طرف دیکھتا بتا رہا تھا، لیکن مہرماں صدمے سے آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ بابی، شیان نے اس کو سکتے کی کیفیت میں دیکھ پکارا تو وہ جیسے چونک کر ہوش میں آئی۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ نے یہ بات خیام بھائی کو بتا دی تو میرے اور روشانے کے رشتے میں تو دراڑیں پڑیں گی، لیکن خیام بھائی آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ غصے کے بہت تیز ہیں اور جب ان پر یہ انکشاف کھلے گا کہ آپ نے ان سے محبت پیسے کے خاطر کی تھی تو وہ آپ سے رشتہ تو ختم کرے گے ہی، لیکن آپ کو کڑی سے کڑی سزا بھی دلوائیں گے۔ وہ خاصہ جتاتے ہوئے مہرماں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیان، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسا کر سکتے ہو، مہرماں افسوس سے اس کی طرف دیکھ پوچھ رہی تھی۔ مجھ میں اس وقت اتنی عقل سمجھ نہیں تھی، اس لیے یہ غلطی کر بیٹھا تھا، لیکن آپ کی ایک غلطی ہم سب کی زندگی میں طوفان برپا کر دے گی۔ پلیز مہرماں بابی، میں روشانے سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ ویسے تو میں کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا، لیکن میں آج آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس بات کو آگے مت بڑھائیں۔ بھلے آپ خود مجھے کچھ بھی سزا دے دیں، مجھے منظور ہے، لیکن خیام بھائی تک کبھی یہ بات پہنچنی نہیں چاہیے۔ وہ التجائیہ لہجے میں کہتے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں شیان، تم معافی مت مانگو، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم ہوگے، ورنہ میں کبھی بھی خیام کو یہ بات بتانے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ خیر تم بے فکر رہو، میں اب کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ مہرماں نرم لہجے میں بولی تو شیان شکریہ ادا کرنے کے انداز میں مسکرا دیا۔ لیکن شیان، برا مت ماننا، عمر بھائی تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے لیے اتنا برا کیسے سوچ سکتے ہو؟
وہ سمجھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات سن شیان تو مستقل سے مسکرایا تھا۔ اس کے دل میں جتنا سحر میرے لیے ہے نا، اس کے آگے میرا والا سحر کچھ نہیں ہے۔ میرا بھائی ہے تو کیا ہوا، 2 نمبر انسان ہے، اور ایسے لوگوں کی شیان جہانگیر کے دل اور زندگی میں کوئی اہمیت نہیں۔ ہم قلب سے وفا کرنے والے لوگ ایسے دوگلے اور مکار لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ شیان نے سرد لہجے میں کہا تو مہرماں دھیرے سے مسکرا کے سر جھکا گئی۔ السلام علیکم، چلے آج کا ڈنر میری طرف سے۔ اس کو سر جھکاتا دیکھ اپنا لہجہ درست کرتا وہ ویٹر کو آواز دینے لگا تھا۔ 2 دن بعد آفس سے آ کے وہ رشانے کو واپس کر لے آیا تھا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو عمر حال میں ٹہل لگاتا علیسے کو سلا رہا تھا، مگر علیسے سونے کی بجائے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ رشانے کو دیکھتے ہی عمر کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ علیسے بیٹے دیکھو، آپ کی ماما آ گئی۔ وہ کنکھیوں سے روشانے کو دیکھتے بولا کہ شیان کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے عمر، ماما نہیں بلکہ چاچو اور چچی آ گئی۔ ویسے چاچو چچی بھی ماں باپ جیسے ہی ہوتے ہیں، شیان بولتا۔ اس سے پہلے ہی روشانے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ 2 دن میں اس کی مکمل برین واشنگ کر دی ہے۔ میرا وہی مطلب تھا، دراصل یہ بہت رو رہی ہے۔ 2 دن سے تم گھر میں نہیں تھی تو ماما اور میں نے کس طرح سنبھالا ہے اس کو میں بتا نہیں سکتا۔ اب تم اسے سنبھال لو گی اور اپنے ساتھ بھی سلا لینا، عمر نے میٹھے لہجے میں کہتے علیسے کو گود سے اتارا تو علیسے گھٹنوں کے بل چلتی روشانے کے پاس آنے لگی۔ شیان اپنی جگہ پر اکڑ کر کھڑا سرد نظروں سے عمر کو گھور رہا تھا، جو اس کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر روشانے کو تک رہا تھا۔ علیسے روشانے کے قریب آئی تو روشانے نے اسے گود میں اٹھایا اور سیدھی چلتی ہوئی شیان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے شیان بھی سر جھٹکتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی علیسے کو خود سے تھوڑے فاصلے پر لٹا کر اس کی کمر تھپک رہی تھی، جس کی وجہ سے علیسے کی آنکھیں نیند میں ڈبڈبا گئی تھی۔ وہ بس نیند کی وادیوں میں جانے کے قریب تھی۔ شیان کمرے میں داخل ہوا تو ان دونوں کو بیڈ پر لیٹا دیکھ خود صوفے پر آ بیٹھا۔ روشانے، مجھے نیند آ رہی ہے، جگہ بناؤ یار، بیڈ پر وہ چمائی روکتا تھکے ہوئے لہجے میں بولا تو روشانے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم بیڈ پر سو گے تو میں کہاں سوؤں گی، وہ روحانسی ہوتی پوچھ رہی تھی۔ کیا مطلب تم کہاں سوگی، بیڈ پر ہی سوگی نا، اب یہ بیڈ اکیلے میرا تو ہے نہیں۔ روشانے کی بات سن وہ جان بوجھ کر تپ کر بولا تھا، لیکن شیان وہ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ ہچکچا رہی تھی۔ روشانے، یار اب میں ایسا بھی نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہی ہو، بے فکر رہو، تمہاری مرضی کے خلاف تم کو چھوؤں گا بھی نہیں۔ مجھے اپنی حدود میں رہنا بہت اچھے سے آتا ہے، پختہ لہجے میں کہتا وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھا تو روشانے ہچکچاتے ہوئے خود میں سمٹ گئی۔ شیان بیڈ پر آ کے دوسری طرف لیٹ گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رخ روشانے کی طرف تھا، جس کے ڈر کے مارے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ روشانے کی حالت سے لطف اندوز ہوتا وہ مسکرانے لگا تھا۔ روشانے اپنی جگہ پر سانس روکے لیٹی تھی۔ شیان کی نظروں کی تپش محسوس کر کے شرم کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شیان، میں صوفے پر لیٹ جاتی ہوں۔ چند منٹوں بعد جب سیدھے لیٹے اس کی کمر اکڑ گئی تو وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ نہیں نہیں، تم یہیں بیڈ پر لیٹو، میں اوپر ٹیرس پر جا کے سو جاتا ہوں اور مچھروں کی دعوت کر دیتا ہوں۔ روشانے کی بات سنتا وہ تپ کر اپنا تکیہ لے کر اٹھ گیا تھا۔ شیان، تم ناراض کیوں ہو رہے ہو، میں تو اس لیے بول رہی تھی کہ یہاں جگہ کم پڑ رہی ہے نا، وہ شیان کے غصے سے ڈرتی معصومیت سے بول رہی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، جگہ کم پڑ رہی ہے، ایک کام کرتے ہیں نا، میں علیسے کو عمر کے کمرے میں چھوڑ آتا ہوں، پھر ہم دونوں آرام سے بیڈ پر سو جائیں گے۔ شیان کا آئیڈیا سن کر روشانے کی آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ علیسے درمیان میں تھی تو وہ اتنا ڈر رہی تھی، جب علیسے درمیان میں نہیں ہوگی تو اس کا کیا ہوگا، یہ سوچتے ہی اسے جڑجڑی سی آ گئی تھی۔ شیان، علیسے بہت مشکل سے سوئی ہے، وہ اٹھ جائے گی، اسے روکنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ اٹھ جائے گی تو اس کا باپ ہے نا سنبھالنے کے لیے، اچھا ہے اس کو بھی سبق ملنا چاہیے نا، جو کارنامہ اس نے کیا ہے اس کی یہی سزا ہے۔ وہ جھک کر علیسے کو گود میں اٹھاتا عمر کے کمرے کی طرف لے گیا تھا۔ ہر بار کی طرح دڑام سے دروازہ کھول کر وہ عمر کے کمرے میں گیا تو عمر ڈر گیا۔ علیسے کو اپنے پاس سلایا کرو، ہسبینڈ وائف کی پرائیویسی میں دخل دینا بند کر دو، دو ٹوک لہجے میں کہتا اسے سختی سے تمجید کرتا وہ علیسے کو اس کے پاس لٹا کر سٹائل سے اپنے بالوں میں ہاتھ مارتا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اپنے کمرے میں وہ واپس آیا تو روشانے کی حرکت دیکھ بامشکل اپنا قہقہا روک سکا تھا۔ اس نے بیڈ کے درمیان میں تکیوں کی دیوار بنا دی تھی اور خود منہ تک چادر اوڑے لیٹ گئی تھی۔ اپنی اور میری عمر کا فرق جتاتی رہتی ہے میڈم، اور حرکتیں تو دیکھو چھوٹے بچوں والی، اس سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار تو میں ہوں۔ شکر میرے مالک کا، اس نے مجھے دماغ جیسی نعمت عطا کی ہے، ورنہ بیچاری روشانے تو اس نعمت سے محروم ہے۔ روشانے کو چرانے کے لیے وہ تیزی سے بڑبڑاتا ہوا بیڈ کے دوسری طرف آ لیٹا تھا۔ اس کی بات سن روشانے نے چادر اپنے چہرے سے ہٹائی تھی۔ کیا بولا تم نے، چھوٹی بچی اور دماغ نہیں ہے میرے پاس؟
وہ چہرے کے زاویے بگاڑتی پوچھنے لگی تھی۔ ہاں بالکل، وہ کندھے جھکا کے ڈٹائی سے بولا تھا۔ ہیلو مسٹر اکرو، ایسا کچھ نہیں ہے سمجھے، میں الحمدللہ بہت سمجھدار اور میچور ہوں۔ وہ فخر سے گردن اچکاتی بولی تو شیان زور زور سے ہنسنے لگا۔ کیوں ہنس رہے ہو تم؟ اس کو ہنستا دیکھ وہ تیکھی نظروں سے اسے گھورتی پوچھ رہی تھی۔ اگر تم بڑی ہوتی تو کبھی بھی یہ بچوں کی طرح تکیوں کی دیوار نہیں بناتی۔ ویسے یار رشانے، تم اس عمر میں بھی گھر والا کھیل کھیل رہی ہو، اور میں نے تو بچپن میں بھی کبھی تکیوں سے گھر بنانے والا نہیں کھیلا ہوگا۔ وہ اس کو تنگ کرنے کے لیے صحیح سے جلا رہا تھا۔ جی نہیں، میں نے کوئی تکیوں کا گھر نہیں بنا رہی تھی، وہ تو بس میں نے تکیے رکھے تھے، خود ہی دیوار بن گئی۔ وہ جوش میں آتی ناک منہ چڑھاتی تکیے اٹھا اٹھا کر صوفے پر پھینکنے لگی تھی۔ اس کو تکیے ہٹاتا دیکھ مانو شیان کے دل میں خوشی کی پھوار پڑ گئی تھی۔ آج روشانے نے یہ دیوار ہٹائی تھی، اسے یقین تھا ایک دن روشانے ان دونوں کے درمیان فاصلوں کی ساری دیواریں گرا دے گی۔ غصے سے لال ببو کا چہرہ لیے وہ پھیل کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کی ان حرکتوں پر شیان کو بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ وہ اوندا لیٹ کر چہرے کا رخ اس کی طرف کیے محبت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ شیان کے دیکھنے کی پرواہ کیے بغیر روشانے گہری نیند میں سو گئی تھی۔ اپنی زندگی کو دیکھتے دیکھتے شیان کب سو گیا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ بیڈ پر رکھے بلیک کلر کے بیگ میں وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا حدیقہ کا اس پر روک ٹوک کرنا، اس لیے اس نے انگلینڈ جانے کے لیے رات کی فلائٹ بک کرا لی تھی۔ صاحبہ بیگم چاہتی تھی کہ وہ دونوں عدت کے دن نہیں گزار لیں، لیکن ماہی کے رنگ ڈھنگ اور چال چلن دیکھ حدیقہ کا رویہ ماہی کے ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اپنی خالہ کو دل میں کوستی اپنے چہرے پر مفلر لپیٹ دی وہ اپنا بیگ گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ عرش کے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ بیڈ پر اپنی کتابوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ گڑیا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ جی بھائی بولے۔ وہ سوالیہ نظروں سے خیام کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دراصل گڑیا، عارف نے تمہارے لیے پرپوزل بھیجا ہے، وہ پسند کرتا ہے تمہیں اور مجھے اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے ماما بابا سے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس تمہاری رضامندی چاہیے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ غور سے عرش کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔